بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ بشار الاسد اعلیٰ خانہ کے ہمراہ ماسکو پہنچ گئے، روس نے سیاسی پناہ دے دی۔ روس حکام نے بتایا کہ انسانی بنیاد پر بشار الاسد اور ان کی اہلیہ خانہ کو سیاسی پناہ دے دی گئی۔ روس یونان میں شام کے سفارت خانے میں باغیوں کے حامی داخل، اپنے پرچم لہرا دیا۔ یونان بشار الاسد کی دہائیوں سے جاری حکومت کے خاتمے کے بعد باغیوں کے حامی کی جانب سے دنیا میں مختلف ممالک میں جشن منایا جا رہا ہے اور شام کے سفارت خانوں میں داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شام میں روسی فوج بیسز کی حفاظت کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ روس حکام۔ روس کے سرکاری عہدیداروں نے کہا ہے کہ شام میں بشار الاسد کے تختہ ہونے والے اپوزیشن اور باغیوں کے سربراہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ روس کی فوجی بیسز کی حفاظت کی جائے گی۔ صدر بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد ان کی لشکری گاڑیوں کی ویڈیو وائرل۔ شام کی صورتحال پر سعودی عرب کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترکیہ سمیت تمام فریقین کے ساتھ شام کے معاملے پر رابطے میں ہیں۔ سعودی عرب باغی گروہوں کے شام میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بشار الاسد کے قریبی ساتھی اور اتحادی ملک روس کی جانب سے پہلا رد عمل سامنے آ گیا۔ عالمی خبروں کے مطابق روس کے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بشار الاسد نے اقتدار کے پرامن منتقلی کے احکامات دے کر اپنے عہدے سے دستبردار ہوئے اور ملک چھوڑا۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ شام میں باغی گروہوں کے داخلے ہونے پر اپنی فوج کو فرزون پر تعینات کر رہے ہیں۔ عالمی خبریں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج اتوار کے روز کہا کہ شام کے برابر میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بفرزون اور متعدی ضروریات مقامات پر فوجی تعینات کر دیے۔ شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ توڑ پھوڑ۔ شام میں باغی گروہ نے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جنوبی کوریا کا وزیر دفاع گرفتار۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا نافذ میں اہم کردار ادا کرنے والے سابقہ وزیر دفاع کم یونگ ہون کو گرفتار کر لیا ہے۔ دمشق میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا، شامی وزیر اعظم کا بشار الاسد کے فرار کے بعد اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ آخرکار بشار الاسد کی حکومت گر چکی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے شامی حکومت کو زوال پر اپنے خطاب کا آغاز یہ کہہ کر کہا کہ سینکڑوں بے گناہ شامیوں کو بے دردی اور تشدد کا نشانہ بنایا اور موت کے گھاٹ اتارا۔ شامی باغیوں کے دمشق پر قبضے کے بعد فتح کا اعلان، تمام قیدیوں کو عام معافی دے دی۔ شامی باغیوں نے دمشق میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ مقامی وقت کے مطابق آج شام 4 سے بدھ کی صبح 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اسرائیل کے شام پر فضائی حملے تیز اسلحے کی ذخیرہ نشانہ۔ اسرائیلی فوج شام پر فضائی حملوں میں تیزی لے آیا۔ 1974 کے معاہدے کے بعد پہلی بار اسرائیل کی فوجیں برف زون میں داخل ہوئی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ۔ شام کی تاریخ شامی لکھیں گے، واشنگٹن سے کوئی بلیو پرنٹ نہیں نکلے گا، امریکی عہدیداران۔ ایران شام کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام میں بشار الاسد کے زوال کو مشرق وسطیٰ کے لیے تاریخی دن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی مذمت کے محور کی مرکزی کڑی توڑ دی گئی۔ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے دورے پر موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسد کی تباہی ان حملوں کے براہ راست نتیجہ ہے جو ہم نے اس کے حامیوں اور ایران اور حزب اللہ پر کیے۔ بھارت کو بڑا جھٹکا، بنگلہ دیش نے ٹیلی کام معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بنگلہ دیش۔ پاکستان نے سیلاب زدہ امداد کیپ ملیشیا بھجوا دی۔ سکھر کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ فراہم کرنے والا 5 ملزم گرفتار۔ پاکستان۔ الرحمان کا کارکن کو جلدی اسلام آباد مارچ کے لیے کال دینے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ عمر ایوب۔ پاکستان میں سولر کا عمل تیزی سے جاری ہے، صرف 2 سے 3 سال کے اندر پاکستان سولر کی بڑی مارکیٹوں میں شامل ہو گیا۔ انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ میں 5 لاکھ رنز بنانے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی۔ انگلینڈ۔ بھارت کو شکست سے بنگلہ دیش نے انڈر-19 ایشیا کپ کا چیمپئن بن گئے۔ انڈر-19 بنگلہ دیش۔ یہ تھی کوئی نیشنل انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔